پاکستان میں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، مہنگائی کا ایک سب سے بڑا سبب وہی ہے، اور یہ معاشی صورتحال بنانے والے کون ہیں، معاشی پالیسیز کس کی جانب سے بنتی ہیں، اس میں ہمیشہ سیاستدانوں کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کی معاشی صورتحال سنبھلی نہیں ہے، اور اس کے سیاسی کیا اثرات ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے معروف سابق بیوروکریٹ ہیں، ممتاز قانون دان ہیں، جناب ڈاکٹر شہاب امام صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اتنا عرصہ جمہوریت کو ملا اور اتنا وقت سیاستدانوں نے اپنی پرفارمنس بھی دکھائی، سب کو ٹائم ملا، لیکن آج تک عوام کے لیے کوئی ایسی معاشی پالیسی مرتب نہیں ہو سکی کہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے؟ دیکھیں، ہماری جو معیشت کی جو ٹیم ہے وہ ہمیشہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کمزور ٹیم رہی ہے، اور ایک آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سال سے، 15 سال سے یا 20 سال سے 5-6 چہرے ہیں جو گھوم گھوم کر آتے ہیں مختلف ادوار میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہو گئے، اور ان پہ بالکل ہمیں بینک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان پہ میرے حساب سے تو پابندی ہونی چاہیے اسلام آباد کے داخلے کے اوپر۔ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، مگر 7-8 لوگ یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، یہ ملینینز کا دور ہے، جینسیز کا دور ہے۔ وہاں سے آپ نوجوان 25 سال کا 30 سال کا جو بچہ ہے، جو ہارورڈ سے یا اسٹینفورڈ سے یا کیمبرج سے یا آکسفورڈ سے جو پڑھا ہوا ہے، اور جس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، جو وہاں تعلیم دی جا رہی ہے، وہ پاکستان یا ہماری جیسے جو ملک ہیں وہ 100-150 سال آگے ہے، وہ ان کا سسٹم ایجوکیشن کا۔ تو ہمیں جو ہے وہ فورن ٹرینڈ جدید جو نالج کے ساتھ ایکوپ ہو کے جو نوجوان لڑکے ہیں 30 سال کے 32 سال کے، ان کو پاکستان لا کے اور ان کے حوالے کرنا چاہیے ہماری معیشت کو۔ ہماری معیشت میں بہت جان ہے، 24 کروڑ لوگ ہیں ابھی نئے سینسس کے حساب آپ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہیے، یہاں تو الٹا نظام چل رہا ہے کہ نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، بے روزگاری سے تنگ آ کے، معاشی نظام سے تنگ آ کے۔ وہ لوگ کیوں آئیں گے ہارورڈ سے پڑھے ہوئے یا لندن سے واپس کیوں آئیں گے؟ دیکھیں، ہم ان کو جو ہے وہ ایک ٹاسک دے کے لے کر آئیں گے، اور ایک 5 سال کا یا 10 سال کا ایک روڈ میپ ہوگا، جس میں شروع میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مشکل فیصلے ہوں گے، مگر آہستہ آہستہ جو ہے اکنامک کی ریوائول ہوگی۔ اور ہمارے پاس بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اکنامک ریوائول ہوا ہے، نگیٹیوٹی سے، بینک رپسی سے وہ نکل کے ایشین ٹائگرز بنے ہیں۔ جیسے آپ کا کوریا ہے، آپ کا سنگاپور کی اگزامپل ہے، جاپان کی اگزامپل ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں کیا حال ہوا تھا، دبئی ہے، یو اے میں دیکھیں کتنی پراسپیرٹی ہے۔ تو ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشن لا کے یہ بینکرز اور یہ جو اکیڈیمیا اور یہ جو لوگ ہیں 70 سال کے 65 سال کے لوگ، ان کو جو ہے وہ خداحافظ کہنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ بس کرو، ہماری جان چھوڑ دو اس ملک کی۔ ایون میں جو اس جنریشن سے 20 سال چھوٹا ہوں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میری بھی جو نالج ہے یا جو بھی میں نے ایجوکیشن لی ہے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے۔ تو جو نوجوان نسل ہیں، جو بچے، ہم نے تو اے فار ایپل اور بی فار بیٹ پڑھا ہے، اب جو ہے فونوٹکس کا زمانہ، آپ آ کر کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نئے بچے کو، نرسری کے بچے کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو اب یہ ان لوگوں کو جو ہے نا جابز لینے کا یا اس طرح کی جو گفتگو فرماتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی اور پاکستان کی جو آنے والی نسلوں کی جان چھوڑ دیں۔ اگر وہ اتنے کامیاب تھے 15 سال 20 سال 25 سال سے اسی اس پہ ریڈار پہ گھوم رہے ہیں، اسی آربٹ پہ گھوم رہے ہیں، تو کوئی معیشت میں بہتری آتی نا، کچھ بھی نہیں آئی۔ اکنامک ریفارمز کی باتیں ہم نے پچھلے 5 سال میں بھی دیکھی اور اس سے پہلے بھی دیکھی، اور 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے سنے، 50 لاکھ گھر کی باتیں ہوئیں۔ یہ سب پولیٹیکل جارگنز ہیں، یہ سیاسی لوگ جو ہے نا یہ بڑھ کے مارتے ہیں۔ یہ بڑک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، جو سلطان راہی کے زمانے میں، یہ خاص پولیٹیشنز کا بڑک ہے۔ یہ ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پریکٹیکل بالکل بھی ان کی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمیں جو ہے دیکھیں، ہمیں اکنامک ریفارمز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پراپر اکنامک ٹیم چاہیے، ویل ایکوپڈ اکنامک ٹیم چاہیے جو آؤٹ آف باکس سولوشن سے اس کو اب آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹرز کے اوپر جو تباہی انہوں نے مچائی ہوئی ہے، اس طرح کے ریگولیشنز ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی۔ آپ کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو کالم ہے، اس میں اتنے مسائل ہیں، جب تک بیوروکریٹک کلنچز اور کراس سے ان کو نہیں نکالیں گے آپ اپنے انڈسٹری کو، اور انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بھی جو ہے کوئی موقع نہیں چھوڑتے ٹیکس ایویژن کا یا ٹیکس فراڈ کا، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو یہ دونوں جو تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے ملک کی خاطر جو ہے نا تھوڑا سا اپنا پروفٹ مارجن کم کرتے،
اور جو ہمارے ریگولیٹری ادارے ہیں جیسے ایف آئی اے ہے, کسٹمز ہے, انکم ٹیکس ہے, ایس ای سی پی ہے, ای او بی آئی ہے, آپ کا یہ سوشل سیکیورٹی ہے, آپ کا ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ ہیں, صوبائی سندھ ریونیو جو ہے آپ کا سیلز ٹیکس میں, ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھائیں. آئی ٹی پہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آئی ٹی کو عجیب و غریب ایک سچویشن کر دیا کہ 17% ٹیکس, 19% ٹیکس. آپ ٹیکس ہالیڈے دیں ان جو لو ہینگنگ فروٹ ہے, جس پہ زیادہ آپ جو ہے اکنامک انیبل کر سکتے ہیں لوگوں کو. عوامی چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, عوام یہ جاننا چاہتے ہیں. پرائس کنٹرول نہیں ہو پاتے, ہر وقت بجلی کے ٹیرف میں اضافہ, پیٹرول کے پرائس میں اضافہ. ایک طرف وہ رشین آئل کے آنے کی خوشخبریاں تھیں, تو اب وہ مزید اضافے پہ اضافہ ہوا جا رہا ہے. عوام کا کیا بنے گا پاکستان میں؟ دیکھیں جو پرائز ہائیک ہے نا, میں 3.5 سال جو ہے نا, جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اور مصطفیٰ کمال میئر تھے, سٹی ناظم کہلاتے تھے, تو میں چیف پرائز کنٹرولر رہا ہوں ادھر. اور شاید میرے خیال میں جو پیچھے 25 سال میں کبھی دودھ والوں نے اگر بڑھا کے قیمت واپس کم کی ہے تو وہ میری دور تھا, چونکہ جو ہے وہ آربیٹری, دیکھیں قانون ریگولیشن نہیں ہے صحیح. جو آپ کے ادارے ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں پرائز کو, وہ کمزور ہو گئے. اور وہ کمزور ہو گئے بیکاز آف انیفیشنسی, بیکاز آف پولیٹیکل انفلوئنس, نہیں ناٹ انفلوئنس, پولیٹیکل انڈکشن آف انکمپیٹنٹ پیپل, انیفیشینٹ, انکمپیٹنٹ, کرپٹ پیپل. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو ریگولیٹری ڈپارٹمنٹس ہیں پرائز کنٹرول کے, پرائز چیک کے, وہ کمزور ہو گئے. پولیس ان کو اسسٹ کرتی ہے. پولیس کا جو حال ہے, آج ہی وہ کورٹ میں جب لفٹ پہ جا رہا تھا تو وہ کوئی انسپیکٹر تھا جو ایسے جو ہے امیتابھ بچن اسٹائل میں سگریٹ لگا کر آ رہا تھا. میں نے کہا بھائی کورٹ میں ایسے سگریٹ بند کرو یا باہر جا کے پیو. تو کہہ رہا بس میرے تو سر 4 سال رہ گا, اگر آپ نکلوا دیں گے تو کیا ہے. میں نے کہا جو 34 سال تم نے نوکری کی ہے تو پورا شہر آپ کی نوکری کی کمپیٹنس اور کی گواہی دیتا ہے کہ کیا آپ نے اس شہر کا حل کیا, آپ نے اور آپ کے ادارے نے. تو جو ریگولیٹرز ہیں وہ اچھا من مانی لوگ کرتے ہیں. 1 روپے پیٹرول بڑھتا ہے, قیمت کرائے کی بڑھتی ہے 10 روپے. تو یہ جو لوگوں نے ٹینکر مافیا, ٹرانسپورٹ مافیا, آپ کے گروسری مافیا, دودھ مافیا, دال مافیا, یہ مافیاز بن گئے سارے. صحیح. جب آپ کی ریٹ آف اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے تو یہ مافیاز جو ہیں یہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, اور یہ مافیاز لوٹتے ہیں عوام کو. میں خود پریکٹیکلی میں نے دیکھا کہ ہم نے ان کو پکڑا دودھ والوں کو اور لگائے ان کو جوتے. صحیح. اسٹریٹ اوے باقاعدہ پٹائی لگائی ان کی, اور 6 گھنٹے میں. اور وہ ایک ان کی ہول سیل مارکیٹ ہے جو انہوں نے کے ایم سی سے لیز پہ لی ہوئی ہے, وہ ہم نے ان سے چھین لی, مجسٹریٹ بٹھا دیا اپنا, اور آفیشیل ریٹ میں دودھ کو آکشن کیا. ود ان 6 آورز جو ہے نا, جو انہوں نے 10 روپے بڑھائے تھے وہ کم ہو گئے. تو اگر اسٹیٹ کی ریٹ اگر صحیح ہے, مگر وہ جو ریٹ ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سارا دن ہیوی ٹریفک چلتا ہے روڈ پہ, اور پولیس والے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ٹریفک والے ان کو روک رہے ہوتے ہیں یوں کر کے, اور کھلے عام ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. ڈمپر چل رہے ہیں, پانی کے ٹینکر چل رہے ہیں, مزداز چل رہی ہیں, سوزوکیز چل رہی ہیں. تو اسٹیٹ کا ریٹ تب قائم ہوگا جب اسٹیٹ آپریٹر جو ہیں, جو پولیس, اسٹیٹ کا مطلب ہے یہ آپ کے جو ہمارے سویلین ادارے جو ہیں, یہ تو اپنے دہاڑی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سفارش آتی ہے ہمارے پاس کہ اس روٹ پہ لگا دیں جہاں پہ ہیوی ٹریفک چلتا ہے. پولیس والے جو ہیں, کانسٹیبلز جو ہیں, تو یہ پورا اس کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا ایز اے ہولسٹک. صحیح. اداروں کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. سول ایڈمنسٹریشن میں بہت بڑا بگاڑ ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت. آپ قانون دان عوام کے لیے بتائیں کہ یہ جو عوامی شکایات کا کوئی پلیٹ فارم ایسا بنا ہوا ہے جہاں پہ قانونی طور پہ اس کو پروسیڈ کیا جائے اور جلدی ان کو کوئی چیز مل بھی جائے؟ وہ محتسب کے انہوں نے بنائے ہوئے ادارے, اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو وفاقی محتسب ہے, صوبائی محتسب ہے, پھر انشورنس کا محتسب ہے, پھر ٹیکس کا محتسب ہے, بینک کا محتسب ہے, وہاں سے میں نے دیکھا ہے کہ اسپیڈی ریلیف مل جاتا لوگوں کو شکایت اگر ہوتی ہے. لیکن وہ بھی سرکاری اداروں کے اگینسٹ اگر شکایات ہوں, لیکن اگر پرائیویٹ ادارے ہیں, کے الیکٹرک سے لوگ پریشان ہیں, 10 ان کے مسئلے ہیں, ایسی پبلک کدھر جائے؟ اب تو سیاسی جماعتوں میں بھی وہ کمپلین سیلز نہیں رہے. نہیں, سیاسی جماعت تو پھر وہ دیکھیں, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہماری سوسائٹی میں نا انسٹرومنٹ آف بلیک میلنگ جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ دونوں مکس ہے, یہ ایسا نہیں ہے. عوام بھی جو ہے نا وہ بھائی بجلی پہ آپ اعتراض کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کہاں ہوتی ہے؟ لوڈ شیڈنگ وہاں اس علاقے میں ہوتی ہے جہاں کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں,
اور ان کنڈوں کی وجہ سے جو ہے ان آبادیوں کو پرابلم ہوتی ہے جو بجلی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کو پوری پکچر جو ہے سیدھی ہے, عوام بالکل سیدھی سادھی ہے. عوام کو بھی سگنل یہ توڑ رہے ہوتے ہیں, رانگ سائڈ یہ موٹر سائیکل والے جا رہے ہیں, یہ عوام ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اور کب سے یہ کر رہے ہوتے ہیں لینڈ پہ, پانی کی لائن یہ توڑ رہے ہوتے ہیں, اور ڈونکی پمپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں پانی کی لائنز پہ, کنڈے یہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی عوام بھی یہی کر رہی ہے, اور پھر رونا گانا ہوتا ہے بجلی نہیں آ رہی. بھائی بجلی نہیں آ رہی تو کنڈے پہ بجلی چل رہی ہے, اور بل نہیں دے رہے ہو, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں پوری سوسائٹی کو صحیح ہونا پڑے گا. صحیح. ایسے آئی لینڈ آف ایکسلنس نہیں بنا سکتے کہ نادرا بنا دیا, موٹر وے پولیس بنا دی, کسٹمز کی کچھ آفیسز بنا دیے جہاں پہ پرفارمنس بہتر ہے دوسری جگہوں سے. ایسا نہیں ہے, ہم پرفارم کر سکتے, مگر آپ کو ایک آئی لینڈ نہیں بنانا, آپ کو پورے کے پورے آئی لینڈ کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن لاسٹ میرا آپ سے سوال ہے, جب ایک بچہ گٹر میں گر جاتا ہے تو پھر پبلک تو یہی دیکھتی ہے نا کہ مجھ سے ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے, مجھ پہ مہنگائی کا بم بھی گرایا جا رہا ہے, اور میرے ہی بچے گٹر میں گر گر کے مر رہے ہیں. میرے گھر کے باہر جو ہے نا 2 گٹر ہیں, جب میں نے 10 دفعہ ڈھکنے لگائے اور 10 دفعہ ڈھکنے وہاں سے چوری ہو گئے, تو وہ میں چورا رہا ہوں یا کوئی ادارہ چورا رہا ہے, یا کوئی ایم پی ایم این اے یا کوئی میئر چورا رہا ہے, یا وہ عوام چورا رہی ہے, اس کا مجھے جواب دیتے. کتنے ڈھکن ہم لگائیں, کیونکہ میں تو رہا ہوں نا ایز این آفیسر, بیوروکریٹ رہا ہوں اور سروس ڈلیوری میں بھی رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کتنے ڈھکنے لگاؤں. آپ 1000 ڈھکنے لگا دیں گے, 1000 ڈھکنے چورا لیں گے. یہ تو لائف وائر پہ جا کے کاپر نکالنے کے چکر میں بجلی کا تار کاٹ کے چورا لیتے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ پورا ایک ہولسٹک پرابلم ہے. بگاڑ ہر جگہ پہ, کسی ایک جگہ پہ آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نا, 4 انگلیاں میری طرف ہیں. صحیح. بس یہ ہے. اچھا, بس آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایک اسی سچویشن میں پاکستان کی, جہاں عوام بھی اپنا رول صحیح نہیں ادا کر رہی, سیاستدان بھی جو ہے وہ مفاد کی سیاست کر رہے ہیں, آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ جی زرعی انقلاب بھی آئے گا, اور پلس یہ کہ معدنیات کے حوالے سے بھی وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی منرلز اور مائنز کے اوپر اکانومی کو کھڑا کر سکیں. ڈو یو تھنک کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, چونکہ وہ واحد ادارہ ہے جس نے ڈیلیور کر کے دیا ہے اس ملک کو 75 سالوں میں. اور اگر آپ کا ملک انٹیکٹ ہے, آپ کا ملک آج ہے اس دنیا کے نقشے میں, تو وہ پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے, صرف ان کی وجہ سے ہے. چونکہ وہ لوگ بے لوث ہیں اور پاکستان کا سوچتے ہیں, اور پاکستان پہ اپنی سوچ کو اینڈ کرتے ہیں. آپ پاکستان کی تقدیر کیا پولیٹیشینز کو یا سول بیوروکریٹس کو کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جب حوالے کرتے ہیں بینک رفسی کی طرف جاتا ہے یہ ملک. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں سیاست دانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا بے شک جو بھی کردار رہا ہو, لیکن عوام کو خود بھی اپنی جانب سے کچھ بہتری کی جانب کردار ادا کرنا ہوگا.